وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 27، 25، 86 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہمارے نیک اعمال ضائع ہو رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. جو لوگ راہ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹھ دے کر پھر گئے، شیطان نے یہ کام ان کو مزین کر دکھایا اور انہیں طول عمر کا وعدہ دیا. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. یہ اس لیے کہ جو لوگ خدا کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہیں، یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے اور خدا ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 27. ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم. یہ اس لیے کہ یہ اس پر چلے جس پر اللہ ناراض ہے، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کو برا جانا، ناگوار سمجھا، پھر اس نے بھی ان کے اعمال اکارت کر دیے، ضائع کر دیے، ضبط ہو گئے. سامعین کرام، بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے یہ آیت. اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. دیکھیں، یہ بات جو ہے یہ ذرا نوٹ کر لیں، بہت ہی اہم بات ہے یہ. نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اس وقت جب آپ کا رویہ مختلف ہو زندگی گزارنے کا، جب آپ کی روش بدل جائے، جب آپ کا خیال بدل جائے، اور جن کاموں پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ آپ کی نظر میں یعنی اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، یعنی اللہ کی ناراضگی کی کوئی اہمیت نہ ہو، اور جن کاموں پہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے آپ کے لیے وہ خوشگوار نہ ہوں بلکہ ناگوار ہوں. یہ دو کیفیتیں ہیں مختلف، اور اس کا شکار ہم ہیں آج کا جو مسلمان ہے. دیکھیں، پہلی جو بات ہے، ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، جس پر اللہ ناراض ہے. تو اللہ کی، دیکھیں ایک بات، مطلب وہ کھلے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، کوئی پردہ نہیں رکھنا چاہتا، یعنی آج کے معاشرے پر اللہ کی ناراضگی اور اس کی رضا یہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. اس میں دیکھیں دونوں باتیں ہو رہی ہیں.
پہلی جو حصہ ہے اتبعوا ما اسخط اللہ، اللہ کی ناراضگی اور رضوانہ، کریہ رضوانہ، اللہ کی رضا کو آپ ناپسند کرتے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھیں قانون الہی کیا ہے، اس بات کو محسوس کریں نا آپ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے انعام کی تیاری کی کوشش کے لیے بھجوایا ہے، جو کہ جنت ہے، اور اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں یہ بات ایک یونیک انداز سے، قرآن میں اور بھی الفاظ ہوں گے لیکن یہ آیت جو ہے یہ یونیک ہے۔ وہی بات ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول، بات وہی ہے، انداز مختلف ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں مختلف انداز سے نصرف الآیات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مختلف انداز سے میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ اچھا، میں جو بات کہہ رہا تھا وہ تھوڑا سا اس کو آپ غور کیجیے۔ اللہ نے ہمیں دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، یعنی اپنی ملاقات، اللہ تعالی ہمیں یعنی اپنے ملاقات، اپنے دیدار اور اپنے تقرب کے شرف سے نوازنا چاہتا ہے۔ یہ چیزیں جزوی طور پہ آپ دنیا میں بھی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی اللہ کی ملاقات دل کے آئینے میں ہے تصویر یاد، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اللہ کی تقرب وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ حدیث کو یاد کرے نا، جب انسان جو ہے میرے ایک بالشت قریب آتا ہے، میں ایک ہاتھ قریب آ جاتا ہوں، اگر وہ میرے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ قریب آتا ہوں، اگر وہ میرے پاس چل کے آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کے جاتا ہوں۔ تقربت الیہ بعن ان اتیتہ یمشی اتیتہ ہرولۃ۔ تو یہ جزوی طور پہ آپ یہ انعامات یہاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جزائے اعمال، یہ میں نے آپ کو کہا ہے پہلے بھی، اس بات کو نوٹ کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنت دوزخ یہ صرف آخرت میں ہے، نہیں، جزوی طور پہ یہ جنت اور دوزخ کا حال یہاں پر بھی آپ کو طاری ہو سکتا ہے، یہاں پر آپ پرسکون ہو سکتے ہیں، مطمئن۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دیکھو جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ان پر یہاں بھی نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے۔ خوف اور غم کی کیفیت سے نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے۔ اللہ تو پھر دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ یہ میں تھوڑی اشارے کروں آپ کو، اور اگر شعر کی بات نہ کروں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں تو وہ ہے احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اپنے رب کی حفاظت کرو تم اس کو اپنے سامنے پالو گے، ٹھیک ہو گیا۔ دیدار ہو گیا، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، تجد ہو تو جاہ کا، اپنے سامنے پالو کر، وہ کیوں کہ وہ معکم اینا ما کنتم، جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہی ہے۔ یہ تو دیکھیں ہماری دل اور خواہش اور کوشش پہ ہے۔ انسان اگر شیطان کا ساتھی بننا چاہے یا رحمان کا تو دونوں میں سے کوئی راستہ اس کو مل جاتا ہے۔ آج کا مسلمان ہم سب شیطان کے ساتھی ہیں، شیطان ہمارا ساتھی ہے، ہم شیطان کے راستے پر ہیں، یعنی نفس و شیطان کے بندے ہیں، کلیئر الفاظ، اور ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ راضی بھی ہوتا ہے یا ناراض بھی ہوتا ہے، ان باتوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی اپنی سوچ کو دیکھ لینا،
یہ میں نہایت آہستگی سے بات کر رہا ہوں، نہایت اطمینان سے بات کر رہا ہوں، تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی جذبات میں آ کے یا بے اختیاری سے ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ہوتے ہیں مطلب بعض خطیب ایسے ہوتے ہیں بس جذبات کی رو میں آ کے کچھ بھی کہہ جاتے ہیں، پھر معافی مانگ لیتے ہیں کہ مجھے تو سلپ یعنی زبان پھسل گئی یا یہ ہوا وہ ہوا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو جو بات بھی ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ کو۔ ہم میں سے آج کا مسلمان کا ساتھی شیطان ہے۔ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھی شیطان بن جاتا ہے اور وہ اس کو سیدھے راستے سے بھٹکاتا رہتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ تو خیر میں یہ بات کر رہا تھا کہ جزوی طور پہ یہ آخرت یہاں بھی برپا ہے، ثواب اور عذاب یہ جزوی طور پہ یہاں ہوتا ہے۔ اس وقت مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ کہوں کہ مسلمان قوم اس وقت اللہ کے عذاب اور اللہ کی لعنت میں ہے، اس پہ اللہ کی لعنت بھی ہے اور اللہ کا عذاب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اس سے راضی نہیں ہے، کیونکہ اس نے وہ ذمہ داری بھلا دی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کی ذمہ داری بھلا دی ہے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا کی ذمہ داری اس نے بھلا دی ہے۔ ہماری حالت تو بہت زیادہ خراب ہے، اور آج کا دیکھیں اگر ایک بات کو، میں تو اسی معاشرے میں آپ کے ساتھ ہی رہ رہا ہوں نا، یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان ظاہر کے حال میں مست ہے اور ظاہر کے لیے پریشان ہے۔ اس کو اور کچھ نظر بھی نہیں آ رہا، کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، کوئی اور چوائس بھی نہیں ہے، حالانکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دی بھی ہے۔ یا تو یہ رب کو منزل بنا کے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑے گا، ساری الی مغفرت من ربکم وجنہ، یا یہ اللہ کی یاد کو دل سے بھلا کے نفسانی خواہشات اور شیطان کا راستہ کیا ہے؟ نافرمانی۔ نافرمانی شیطان کا راستہ ہے، اور نافرمانی پر ہی شیطان اکساتا ہے اور ہمیں وہ برا راستہ اس نے اچھا کر دکھایا ہے۔ دیکھیں آج اکثریت مسلمانوں کی داڑھی منڈاتی ہے یا داڑھی کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہے۔ یہ بات میں یہاں بتا دوں کہ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں ایک رکن جو ہے وہ داڑھی بھی ہے، ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے اور ایک فریضہ ہے۔ فریضہ کا مطلب یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دے اور اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جنت اور جہنم جزوی طور پہ یہاں پر آپ حاصل کر سکتے ہیں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ دیکھیں اگر اللہ کی یاد میں آپ مست ہو گئے، اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کی رضا کے راستے پر دوڑتے رہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف دوڑو، یعنی اللہ کی رضا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ واقف ہے۔ آج کا مسلمان تو راہ راستے بھٹک گیا ہے۔ دیکھیں یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ اس میں آپ کوئی شک و شبہ کریں یا میں ایسی باتیں کروں جس کو ثابت کرنے کے لیے مجھے کسی دلائل دینے کی ضرورت ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کھلی کتاب ہے ہماری ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ کھلی کتاب ہے۔ ہماری منزل اللہ نہیں، آخرت نہیں،
دنیا ہے، بس ختم ہو گئی. آج قرآن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہاں پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں گے، پھونک لیں گے، تلاوت کر لیں گے، رٹا لگا لیں گے قرآن کا، بس. ابھی میں مطلب دیکھیں، میں کوئی اتنی مطلب باتیں ہیں کہ وہ پھر میں کہتا ہوں کہ کیا کیا بات کا تذکرہ کروں، چھوڑ دیں اس کو. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے راستے کے یعنی منشا کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ یہ ہمارا طریقہ کار نہیں. دیکھیں ایک بات تو بالکل واضح ہے، آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے. ہم نے منزل دنیا کو بنا لیا ہے. یہ ایسی کھلی کتاب ہے جس کے لیے کوئی، جیسے کہ سورج نکلا ہوا ہے اور کوئی کہے کہ بھئی سورج نکلا ہوا ہے تو یہ تو دلیل ہے خود. یعنی وہ فارسی میں ہے نا وہ کہ سورج جب نکل جائے یہ خود اپنے وجود پر دلیل ہوتا ہے. آج ہمارا عمل دلیل ہے مسلمان کا کہ یہ برائے نام مسلمان ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن سے، رسول کے طریقے سے، آخرت، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. یہ برائے نام ہے بس مسلمان. مسلمان اس لیے ہے کہ اس مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے. وہ ماں باپ بھی اس کے برائے نام مسلمان تھے، وہ بھی دنیا دار تھے. ماں باپ نے بھی اس کو دنیا دار بنا دیا اور دنیا کی طرف لگا دیا. آپ دیکھ لیں تو مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہاں یہ آیت نمبر 28 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں آخر میں ایک بات ہے، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. اب سورہ محمد میں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پہلی جو آیت ہے اس میں، الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. یہ حبط اعمال کی بات اس میں بہت ہو رہی ہے. یہ قرآن کی صورتوں میں ایک یونیک صورت ہے جس میں حبط اعمال کی بات جو ہے، یعنی بعض جگہ دوزخ کا عذاب تذکرہ ہے، لہم عذاب شدید وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، اس میں حبط اعمال کی بات زیادہ ہے. اور یعنی آگے اگر آپ چلیں آیت نمبر 32 میں آئے گا آگے، وَسَيُحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال جو ہیں ضائع ہو جائیں گے. پھر آیت نمبر 33 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال باطل نہ کرو. یعنی اعمال باطل، اعمال ضائع، اعمال ضبط، مختلف الفاظ ہیں، بات ایک ہی ہے. اللہ. اور آیت نمبر 35 میں دیکھ لیں، وَلَن وَاللَّهُ مَعَكُمْ، وَلَن مومنوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا. أَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ لَن يَتِرَ أَعْمَالَكُمْ. یہ سورہ محمد کی جو ہے ایک خاصیت ہے. تو خیر میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں. ہم زندگی اتبعوا ما اسخط اللہ. دیکھیں خلاصہ کلام میں بیان کر رہا ہوں، وقت بھی تھوڑا رہ گیا ہے. حبط اعمال یعنی مطلب یہ جو آپ نیک اعمال کر رہے ہیں اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا، وہ ضائع ہو جائیں گے. اور یہ تو ہمارے دین کا دیکھیں بنیادی اصول ہے، انما الاعمال بالنیات. اعمال کی نیت کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. اور وہ بھی حدیث بھی آپ یاد رکھیں کہ جہنم سب سے پہلے 3 نیک لوگوں کے ذریعے بھڑکائی جائے گی. بڑی ہی یعنی لرزا دینے والی حدیث ہے. ایک عالم جس نے علم حاصل کیا، علم کو پھیلایا،
سب سے پہلے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک سخی مال کمایا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک شہید اللہ کی راہ میں جنگ کیا اور قتل بھی کیا، خود بھی شہید ہو گیا۔ 3 لوگوں کو سب سے پہلے 3 لوگوں سے اس کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ جہنم کا ایندھن ہے نا، حسب و جہنم قرآن کے الفاظ ہیں، جہنم کا ایندھن۔ اب ایندھن تو بڑی ایک خطرناک بات ہے۔ خیر میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی آپ توجہ دلیں، ان توجہ کریں۔ میں دیکھیں، نیک اعمال کرنے سے پہلے آپ نیت بنائیں، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہماری دنیا میں گزارنے کی نیت دنیا ہے، یعنی قرآن کا حکم اور رسول کا طریقہ، یا آیت نمبر 28 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضا، اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ ناراض ہیں شوہر سے کسی بھی وجہ سے، دنیاوی کوئی وجہ ہوگی، وہ چیز لیتے آنا نہیں لائی، بس ناک میں غصہ تو ناک پہ ہے، بولنا بند کر دیا۔ دوسری قسم کی بیوی نے گالیاں دینی شروع کر دی، تیسری بیوی نے شوہر کو 2 تھپڑ لگا دیے۔ شوہر اگر بہت زیادہ مظلوم ہے نا، یہ مختلف قسم کی خاتون ہوتی ہیں۔ پہلا تو بس چپ لگ جاتی ہے، بات ہی نہیں ہوتی، دوسری پہ جو ہے وہ باتیں سنانے لگتی ہے، چیخ و پکار، پڑوس میں آواز جاتی ہے اتنی بلند آواز سے، بحث مباحثہ، ایسی ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے ایسی عورتوں، شوہر سے لڑائی جھگڑا، پھر تو تکار۔ شوہر اگر بیوی اگر کوئی مضبوط گھرانے کی ہے تو وہ شوہر پہ بولنے لگتی ہے، میں گئی، میں جا رہی ہوں، سنبھالو اپنے بچے یا سنبھالو، ایسی مطلب یہ اسی طرح شوہر ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں شوہر و بیوی، دراصل میں مسلمان کے رویے کی بات کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ٹارگٹ کر رہا ہوں، کبھی میں صدر کا نام لیتا ہوں، کبھی آرمی چیف کا نام لیتا ہوں، یہ صرف نام ہے بس۔ اصل میں ہمارا رویہ جو کلیکٹیو اجتماعی طور پہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی، اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بہت بڑی تباہی ہے، بہت بڑی تباہی ہے، بہت بڑی خراب سوچ ہے۔ مومن تو اللہ کی رضا کے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضا اللہ کی، ختم بات۔ وہ اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں، ہم دنیا کے دیوانے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ ہماری دیوانگی دنیا تک ہے، دنیاوی مفادات، بس ختم بات۔ آپ کے دنیاوی مفادات پورے ہو رہے ہیں، آپ کے چہرے پر بشاشت ہے، خوش ہیں، نہیں ہو رہے بس آپ کا چہرہ لٹک جاتا ہے۔ تو دنیا بھیا امتحان ہے، دونوں حالتیں اس میں آئیں گی۔ اور ہم دیکھیں عام طور پہ، میں آخری الفاظ کہہ رہا ہوں مطلب اس درس کے نا، کہ باقی تو اللہ تعالیٰ کا وہ ہے فیصلہ۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری خوشی اور غم بس صرف دنیا ہے، اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی، اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو جو آپ نیک کام کر رہے ہیں نا وہ ضائع ہے، ختم بات ہے۔ احبط اعمالہم وویل للمصلین کی بات کس، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا کہا ہے کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں، یہ ریاکار ہے۔ الذین ھم یراؤن، اللہ نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے سورہ ماؤن، دین کو ہم جھٹلا رہے ہیں۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، یوم جزا کو اگر لیں یا دین، آج جو قرآن ہے، جو شریعت ہے،
آج کا مسلمان اس کو جھٹلا کے زندہ ہے. ہم نے نیکی کو جھٹلایا ہے، نیکی کی ہم نے تصدیق نہیں کی ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. ہم پر وہ آسان راستہ مشکل بن گیا ہے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. نہیں، لِلْعُسْرَى. مشکل راستہ آسان ہو گیا ہے. نافرمانی آسان ہے ہمارے لیے، فرما برداری کی روش بہت مشکل ہے. ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم شیطان کے بندے ہیں، نفس و شیطان کے بندے ہیں، خواہشات نفس کے بندے ہیں. اس بات پہ سوچیں آپ. ہمارے نیک اعمال ضائع ہیں، یہ بات میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں. اعمال ضائع کب نہیں ہوں گے وہ اگلی آیتوں میں آ رہے ہیں، میں نے آپ کا اشارہ دے دیا. اطیعوا اللہ انتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم. آیت نمبر 35 میں آئے گا. یہ تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا. وہ آئیں گی انشاءاللہ باتیں، وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فأحبط اعمالہم. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. تو اس وقت ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے منہوں اور پیٹھوں پر مارتے جائیں گے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. یہ اس لیے کہ جس چیز سے خدا ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے تو اس نے بھی ان کے عملوں کو برباد کر دیا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.